ان کی تو بنا رہے ہیں، اصل تو انہیں کی بنے گی ہے نہیں، یہ تو بنتے کے ساتھ یہ دستار ہے نا شاید بھائی یار کوئی صحیح سن فوٹو ہے نا۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسوله النبي الكريم اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبِ قلندرہ۔ اس سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشۂ سیما۔ یہ بستی نیواڑہ جس کا نام ہے، میں پہلے بھی یہاں کبھی رات میں اور کبھی دن میں آتا تھا۔ حالات بدلے، وقت کے تھپیڑے آ لگے اور نہ میں آپ کے پاس آ پایا نہ آپ مجھ تک پہنچ سکے۔ چند دنوں پہلے حضرت مولانا ریحان صاحب نے اور قاری حامد صاحب نے جب مجھے دعوت دی تو پرانی تمام یادیں، ماضی کے تمام قصے، آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی مجلسیں، یہاں آنا، اس مجلس میں بولنا، خود رونا، آپ کو رلانا، وہ سب یاد آیا۔ اور میں نے پھر یہ سوچتے ہوئے کہ یقیناً کچھ دل تو ایسے ضرور ہوں گے جن کے دلوں میں میرے لیے خالص اللہ کی خاطر محبت کا چراغ روشن ہوگا، اس کی لو مدھم نہ پڑ جائے۔ دل ہے
اس میں محبت کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور اس میں نفرت کے شعلے بھی ہوتے ہیں. یہی دل ہے، اس میں چاہتوں کے گلاب بھی کھلتے ہیں اور اس میں بغاوتوں کے انگارے بھی شعلہ زن ہوتے ہیں. دوستو اگر مجھے ہی دیکھیں تو زیادہ اچھا ہے. اسٹیج پر تو لوگ آتے ہی رہیں گے. اگر ہر اسٹیج پر آنے والوں کو آپ دیکھیں گے تو بیٹھنے والا فقیر کسے سنا. کچھ نوجوان ہیں جو ہر آنے والے کو دیکھتے ہے کون. ادھر آ جائیے اور اس سے پوچھ لیجیے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. گلے ملیے، سر پہ ہاتھ رکھیے، ہار پھول ڈالیے. میں آپ سے خطاب کرنے اور بولنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کی نظریں کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. کس کو تکلیف سنائی جائے؟ اور یہی کا حال نہیں ہے، ہر جگہ کا یہ حال ہے. اسٹیج پر تو لوگ آئیں گے ہی. آپ کتنے آ کر کھڑے ہو جائیے اور استقبال کریے، مسافہ کریے. دیکھیے پھر گفتگو ہو رہی ہے. ہٹ جاؤ، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں انہیں کو بٹھا دیں. اس فکری ماحول میں میں تقریر نہیں کر پاؤں گا. میں کاغذ پر آپ کے آ گیا تو آ گیا. نہ میرا یہ مزاج ہے نہ میں کرتا ہوں. وہ مجمع جو اللہ اس کے رسول کی بات نہ سنتا ہو اور اس کا دل آج بھی غافل ہو، عذاب الہی کے کوڑے برس رہے ہیں پھر بھی اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہوں. علماء رو رہے ہیں، کڑھ رہے ہیں، پریشان ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ ایک عالم دعوت دینے کے لیے سینکڑوں فون کرتا ہے، یوں ہی کوئی عالم نہیں چلا آتا. اور معاف کیجئے، تمہارے دسترخوانوں کا کوئی بھوکا نہیں ہے. روٹیاں اپنے پاس رکھیے اور کھانے اپنے پاس رکھیے. اور یہ سب آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے دسترخوان کی زینت بننے کے لیے اور آپ کے مردے اور مسلم اڑانے کے لیے یہاں علماء آتے ہیں. اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے موت اچھی. اے طائر لاہوتی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ایک درد ہے، ایک کسک ہے، ایک چبھن ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہے سینوں میں. میرا نوجوان آج کہاں جا رہا ہے؟ آج سوچ، تیری بہنیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. غیرت کا لبادہ سر سے اتر گیا، حیا کی چادر سر سے اڑ کر کسی کے پیروں میں پڑی ہوئی ہے. اور وہ بیٹیاں جن کے سر پر حضرت فاطمہ کی چادر تھی، جو حضرت عائشہ کی بیٹیاں تھیں، جو ماں حوا کی روحانی اولادیں تھیں، جنہیں حضرت مریم سے نسبت تھی، جو حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ کی دلاری اولادیں تھیں، وہ آج اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور اپنی غیرت کا سودا کر رہی ہیں اور غیرت پکار رہی ہے. اور آج کا یہ بے حیا نوجوان، آج کا یہ بے غیرت نوجوان جس نے اپنے ہاتھوں میں سونے کی زنجیریں اور چاندی کی چینیں پہنی ہوئی ہیں، جو اپنے کان چھدوا رہا ہے اور جو جسے غیرت ہی نہیں ہے اور حمیت ہی نہیں ہے، وہ آج کی مجلس میں آتا ہے تو یہاں بھی اس کی نظریں نہ جانے کسے تلاش کرتی ہیں اور کسے ڈھونڈتا رہتا ہے. یہاں آئے ہو تو جو یہاں مقرر بیٹھے، چاہے وہ عبدالسمی نام کا کوئی گنہگار شخص بیٹھا ہو، یا مفتی اسرائیل جیسا کوئی شخص بیٹھا ہو، یا مولانا صادق صاحب جیسا کوئی وعامل عالم بیٹھا ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہاں یہ بات کسی شاعر کا کلام نہیں سنایا جا رہا. یہاں اللہ کی آیت پڑھی گئی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور یہاں اللہ کی حدیث بیان کی گئی ہے. صبح سے لے کر اب تک کتنے فون کیے مولانا ریحان و مولانا حامد نے؟ کل سے لے کر پہلے تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء دو ٹکڑوں کے محتاج ہیں اور اس کے لیے یہاں آ گئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. روٹیاں اللہ تعالیٰ ہمیں اب بھی کھلاتا ہے اور اس نے اس وقت سے کھلانا شروع کیا ہے جب سے ہم نے اپنی ماں کے رحم میں پلنا شروع کیا تھا. اور 4 مہینے کے بعد
فرشتے نے ہماری روح پھونکی تھی، وہاں غذا دینے کے لیے کوئی دنیا کا انسان نہیں گیا تھا، باپ بھی وہاں نہیں تھا، دادا وہاں موجود نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، وہ غذا 9 مہینے یا اس سے کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے رحم میں کھلاتا رہا، اور جب اس سے ہم باہر نکلے تو آپ میں سے کون تھا جو بچپن میں ہمارے گھر روٹیاں لے کر پہنچا ہو اور دسترخوان اس نے سجائے ہوں، اسی اللہ نے کھلایا۔ اور سنو، تحدیث بالنعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، نوارے والوں کہہ رہا ہوں آپ سے، 7 سال تک جیل کی سلاخوں میں آپ میں سے کون تھا جو ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر پہنچا ہو یا کوئی سیب کا ٹکڑا لے کر گیا ہو، ایک موسمی کا پھل لے کر پہنچا ہو؟ وہ اللہ ہے جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ کھلاتا ہے۔ مگر چونکہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں حدیث دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کا پیغام دیا ہے، اسے سنانے کے لیے بے چین ہوتی ہیں کہ چلے جائیں۔ یہ حفاظ جو رات دن قرآن پڑھتے ہیں، یہ علماء جو ان کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، ہاں ہمارے نوجوانوں کا تو حال یہ ہے کہ قرآن پڑھنا تو درکنار، سننے کا بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کہاں ہے وقت؟ گاڑی میں چلتے ہوئے کیا ہم نہیں دیکھتے؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ گاڑی میں لگے گی تو فلموں کی کہانیاں، فلمی دنیا کے ڈائلاگ، ناچنے گانے والیوں کی تصاویر؟ کسے فرصت ہے کہ وہ قرآن کی آیات کو لگا لے؟ کسے فرصت ہے؟ کیا مسلمانوں کی بستیاں اس دن روتی نہیں؟ اس دن آنکھوں کراہ بستیوں سے نہیں آتا؟ کیا اس دن کی درخت آنسوں سے نہیں روتے؟ کہ یہ زمین پھٹنے کو تیار نہیں ہوتی؟ کہ آسمان اللہ سے اجازت نہیں مانگتا؟ اے مولا اجازت دے، میں آج شعلے برساؤں بالکل اسی طرح جس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم پر میں نے شعلے برسائے تھے۔ یہ ندیاں ابال لانا چاہتی ہیں، افن جانا چاہتی ہیں، سمندر ہماری طرف چلنا چاہتے ہیں، اور اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیری وہ مخلوق ہے جو تیرے نبی کی سنت کے موقع پر ایک طرف سنت کی ادائیگی کا اعلان ہو رہا ہے، لفافوں پر لکھا جا رہا ہے، شادی کے انویٹیشن کارڈوں پر بتایا جا رہا ہے النکاح من سنتی۔ یہ لکھتا ہے نا لکھنے والا کاتب، اور اگلا ٹکڑا لکھتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح کے دعوت ناموں پر النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب نکاح کی تقریب جیسے جیسے قریب آتی ہے، نوجوانوں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجمع میں سے کھڑے ہو جانا اور میرے منہ پر ایک تماشا لگا دینا اور کہنا تو جھوٹا ہے اور ہمیں بدنام کرنے کے لیے آیا ہے۔ کیا اس گاؤں کی فضا گواہ نہیں ہے؟ کیا یہاں کی ہوا گواہ نہیں ہے؟ کیا در و دیوار گواہ نہیں ہے؟ نکاح کے موقع پر کیا ناچنا نہیں ہوتا؟ کیا ڈی جے نہیں بجائے جاتے؟ کیا بانسری کی دھن نہیں ہوتی؟ کیا اس پر ڈانس نہیں ہوتے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر آپ کی شریعت اسلام ہے، اگر آپ کا دین اسلام ہے، اگر آپ کا ایمان اس قرآن پر ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ میرے رہبر اور رہنما ہیں، میں ان کے طریقے پر ہی اس نکاح کو کرنے آیا ہوں، تو 1400 سالہ تاریخ میں مجھے کہ ایک ولی دکھا دو، مجھے ایک بزرگ بتا دو، مجھے امام ابو حنیفہ کا کوئی قول دکھا دو، امام شافعی کا مجھے ایک جملہ دکھا دو، امام محمد کی ایک تحریر بتا دو، امام مالک کا کوئی قول میرے سامنے پیش کرو، ابن عباس کو لاؤ اور مجھے بتاؤ کہ ابن عباس نے فتویٰ دیا ہے کہ گانا جائز ہے، ابن مسعود نے یہ اپنا فتویٰ جاری فرمایا تھا کہ بانسری بجانا اور سارنگیاں بجانا اور پیروں میں پازیب باندھ کر ناچنا اور ہاتھوں میں گھنگرو باندھ کر کے اس طرح سے ڈانس کرنا یہ جائز ہے۔ تو میں آج ہی اسی مجلس میں توبہ کروں گا اور میں بھی اپنے بیٹے کی شادی پر وہی کروں گا جو آپ کرو گے۔ اسٹیج پر مجمع میں ہے کوئی یہ کہے کہ طریقہ اسلام کا یہی ہے جو ہم اپنا رہے ہیں؟ یاد رکھو، آج کوئی عالم آپ کو روک پائے یا نہ روک پائے، اور کوئی اس میں سے اپنے آپ کو بچا پائے نہ بچا پائے، مگر
کچھ حق پرست لوگ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ رکھے گا، انہیں موت نہیں آئے گی، وہ باقی رہیں گے، ان کی زبانیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حرکت میں رکھے گا، ان کے گلوں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک جماعت کا ٹکڑا ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ اظہار حق کرتا رہے گا، وہ حق اظہار کے لیے سب کچھ قربانیوں کے لیے تیار ہوتا رہے گا۔ زمانے والے چاہے ملامت کرتے رہیں، لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ کسی تانا دینے والی زبان کی پرواہ نہیں کریں گے، مذاق اڑانے والے ان کا مذاق اڑاتے رہیں، اس لیے کہ یہ سنت رہی ہے، یہ دستور خداوندی رہا ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ جو نبی زمین پر آیا ہے، جو رسول زمین پر آیا ہے، اس کی مذاق اڑائی گئی ہے، ان کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا ہے، ان کو زدبوب کیا گیا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، ان پر روزی کے دروازے بند کیے گئے ہیں اور ان پر ہمیشہ مشکلات آئی ہیں، مگر چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، انہیں زمانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کا مقصد ہے اس امت کو ڈرانا تاکہ کل عذاب جہنم سے بچے، عذاب آخرت سے بچے، دنیا کے عذاب سے بچے۔ سوچو اے نوجوانوں، سوچو، اور بہنوں اور ماؤں سوچو۔ میں نے اخبار ہی پڑھنا چھوڑ دیا ہے، 4 مہینے سے کوئی اخبار نہیں دیکھا، سوشل میڈیا کی خبریں بھی نہیں دیکھتے، دل پہلے ہی جلا ہوا ہے، کتنا اور اسے جلا کر کوئی لگا۔ غم کے بادل اور اس کی گھنگھور گھٹائیں پہلے ہی اس دل پر چھائی ہوئی ہیں۔ اس امت کی خود اپنے ہاتھوں تباہی دیکھ کر کتنا اور روئیں، روتے روتے آنسو خشک ہو گئے ہیں، خون کے آنسو ہی رونا باقی ہے۔ کبھی اپنی قسمت پر روئے، کبھی اپنی تقدیر پر روئے، کبھی خود اپنے آپے پر روئے، کبھی اولاد کی تکلیف پر روئے، کبھی ماں کی آہ اور اس کے آنسوؤں پر روئے، کبھی زمانے کی نفرت پر روئے، کبھی دنیا کے بیگانہ ہونے پر روئے، کبھی اس قوم کی بے وفائی پر روئے، اور کبھی اپنوں کے تانا کشی پر روئے۔ کتنا روئیں اے نوجوانوں، مگر ہاں جب ہم کسی اجلاس میں پہنچتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہاں یقیناً کچھ نہ کچھ محبت بھرے دل ہوں گے، اور جب کان میں کوئی عالم دین اور کان میں کوئی رہبر اسلام ہم سے آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت ہماری بیٹیاں ماتھے پر کلنگ کا داغ لگا کر وہاں جا رہی ہیں جہاں دنیا میں ناک کٹتی ہے اور آخرت میں سزا جہنم بنتی ہے، تو یہ دل کیا کرے، کیسے سمجھائے، کس کو بتائیں؟ یہ غیرت کا سودا جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی کھلا جو قوم مذاق اڑائے گی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موقعوں پر بھی وہ کام انجام دے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ذلت کے طوق اور جوتوں کے ہار اور بے عزتی کے تمغے ہمیں دکھاتا رہے گا۔ ہم چھپ کر روتے رہیں گے، کونوں میں بیٹھ کر آنسو بہاتے رہیں گے، مگر یاد رکھنا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ویسے ہی ذلت مسلط کر دی جس طرح ہم سے پچھلی قوموں پر ہوئی تھی، تو یقیناً پھر عزت نہیں لوٹے گی جب تک اللہ کی کتاب کی طرف پلٹ کر رہیں گے۔ اس لیے آج ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو تو کیا پڑھائیں گے، کم سے کم ان کو علم دین سکھا دو، قرآن پڑھا دو، اتنی اردو تو پڑھا دو تاکہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکیں، سیرت کی کوئی کتاب دیکھ سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان احکامات کو وہ سن سکیں، وہ یہ جان سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن نے ہم سے یہ کہا ہے۔ اے لوگو، اللہ نے ضابطہ بنا دیا ہے، اصول بنا دیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کسی مرد مومن کا نکاح مومن عورت ہی سے ہو سکتا ہے۔
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. اے مومنو سنو، اے مسلمان مردوں سنو، ابوبکر صدیق آپ بھی سنیں، عمر بن خطاب آپ بھی سنو، عبداللہ بن عمر تم بھی سنو، اور عبداللہ بن مسعود آپ بھی سنیے. قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ ما نزل به الروح الامین، اسے روح الامین لے کر آئے ہیں، اسی کتاب میں اللہ لکھ رہا ہے. ہاں، جس کتاب کی بنیاد پر آپ آنے والے 5-6 دن کے بعد روزے رکھو گے، جس میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ قرآن کے حکم کی بنیاد ہی پر تو آپ بھوکے رہیں گے اور پیاسے رہیں گے دن میں، ورنہ دنیا کی دوسری قوموں کے تو روزے ایسے ہیں کہ بس ان مت کھاؤ، اناج مت کھاؤ، باقی شربت پی لو، دودھ پی لو اور جوس پی لو، پانی پی لو، روزہ ہو گیا. ایسا روزہ آپ رکھ لیں گے؟ جائز ہے؟ پانی بھی چلتا رہے، جوس بھی چلتا رہے، دودھ بھی چلتا رہے، روح افزا کے شربت بھی چلتا رہے، روزہ بھی ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے نبی نے جن چیزوں سے روکا ہے انہی شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا جائے گا. یہ قرآن کا حکم و فرمان ہے. تو اس طرح روزے میں مانتے ہو جس طرح تم سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. جب تم سے کہا جائے کہ نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو آؤ، نماز سے پہلے چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو اور کتنا ہی بڑا قاضی اور مفتی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ خود اللہ کا رسول اور اس کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ جب نماز کو جائے گا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو تم اپنے چہروں کو بھی دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو. وضو کرنا فرض ہے یا نہیں؟ تو آج کے دور میں ضرورت کیا ہے؟ ٹیشو پیپر سے صاف کر لوں گا؟ ٹیشو پیپر سے پورا چہرہ صاف ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ لیکن دل بھی آپ کا کہتا ہوگا، اگر آپ مسلمان ہو اور آپ کا دماغ میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی اور علماء فتویٰ دے رکھا ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، تو جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی اسی طرح قرآن نے کہا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ. اے مسلمانوں، کسی بھی مشرک عورت سے تمہارا نکاح نہیں ہوگا. اب کوئی کہے تو بہت رئیس ہے، بہت مالدار ہے، بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، محجبین ہے. اس سے نکاح کیوں نہ کروں؟ بہت بڑی تاجرہ ہے، فلمی ایکٹریس ہے، دنیا میں جس کے نام کے چرچے ہیں. اللہ نے کہا ہرگز نہیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. ایک باندی سے نکاح کر لو، گری پڑی عورت سے نکاح کر لو، نہایت کمزور فاقہ کش عورت سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں دیا کہ آپ مشرک مردوں سے عورتوں کا نکاح نہ کریں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. یہ سامنے والا مشرک چاہے کتنا ہی ارب پتی کھرب پتی ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو اور چاند اس کے حسن پہ شرما رہا ہو اور پھول بھی اس سے شرم کے مارے واپس جا رہے ہوں، تمہارے لیے کسی حال میں جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ اس سے نکاح کریں. یہ وہ رشتہ ہے جس کو اللہ نے حرام اور حلال کے بندھن میں باندھا. مگر آج کیا ہو رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مذاق اپنا اڑانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں صرف رو سکتا ہوں، دل کے داغ دکھا سکتا ہوں. کیا کچھ نہیں ہو رہا؟
ان مسلمان لڑکیوں کو مسلم لڑکے نظر نہیں آ رہے. یہ کس نے قلب پھیر دیا؟ یہ کس نے دل سے ایمان چھین لیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ابھی یہ ہلکا سا تماچا ہے. اے موج حوادث، ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. اے موج حوادث، ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کر رہے ہیں. میں نے اس دن چاندپور میں کہا تھا اور آج دیواڑے میں کہہ رہا ہوں، اے مسلم بھائی، اے غیرت مند اسلام کے نوجوان، تجھے اگر اللہ نے بھائی بنایا ہے تو تیری ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کی حفاظت تو کرے گا، کوئی دوسرا آ کر نہیں کرے گا. چوکی پر بیٹھا ہوا بیٹ آفیسر نہیں کرے گا. تجھے اللہ نے بنایا اس بہن کا بھائی، تیرے بازو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کے دوپٹے کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے. اے باپ، وہ تیری بیٹی ہے، تو اس کی ذمہ دار ہے، تو اس کا ذمہ دار ہے. اے ماں، تو اس کی ذمہ دار ہے. جس طرح کل ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کو حیا کی چادر پہناتی تھی، غیرت کا لباس پہناتی تھی، انہیں عزت اور آبرو کا درس پڑھایا جاتا تھا، ان کے سینوں کو ہم ایمان سے منور کرتے تھے اور ہم ان کے سینوں میں ایمان کی ایسی جوارہ مکھی پیش کرتے تھے کہ جو ایمان کو چھیننے آئے وہ اس کو جلا دیا کرتی تھی، وہ اس کو ختم کر دیا کرتی تھی. اور تاریخ گواہ ہے، قرآن مقدس ایک ایسی عورت کا ذکر کر رہا ہے، ایک ایسی عورت کا ذکر کر رہا ہے، اور میں ذکر کر رہا ہوں اس عورت کا قرآن کے صدقے میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں. یہ آواز میری اگر بہنوں تک پہنچ رہی ہو تو تم بھی سنو. اے ماں، تم تک جا رہی ہو تو تم بھی سنو. اے ہواؤ، تم اس آواز کو کیچ کر لو. اے درختوں، تم گواہ بن جاؤ. اے در و دیوار، تم گواہ بنو. اے سامنے مسجد کے میناروں، تم گواہ بنو. میری یہ آواز کل بھی اس فضا میں گرجی تھی، کونتی تھی، اور اس نے آپ کے دلوں پر دستک دی تھی. میں آج پھر دلوں پر دستک دینے کے لیے تمہارے حاضر ہوا ہوں. کل میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب گواہی کے لیے ہمارے ہاتھوں کو پکارے گا، ہمارے قدموں کو پکارے گا، ہمارے دل کو پکارا جائے گا، ہماری آنکھوں سے سوال کیا جائے گا، تو یقین اس وقت سب چیزیں گواہ بنیں گی، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی ہمیں بتانے والا نہیں آیا تھا. اسی لیے یہ سفر طے کیے جاتے ہیں، گاڑی کی پیٹھ پر سفر، رات دن سفر. کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو 950 سال تک پکارا اور پکارتے پکارتے تھک گئے، مگر آہو کیسی بد نصیب قوم تھی اور کیسی حرمہ نصیب قوم تھی، کس طرح اپنی تقدیر کو پھوڑ لینے والی اور اپنا نصیبہ برباد کر لینے والی قوم تھی. نوح علیہ السلام انہیں پکارتے رہے، راتوں کو آواز دی، دنوں کو آواز دی، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیا، میرے مولا، میرے اللہ، دعوت قومی لیلا و نہارا. رات کو بھی میں نے اپنی قوم کو پکارا اور دن کو بھی میں نے اپنی قوم کو آواز دی، مگر اے میرے رب، میری قوم نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کرنی کہ ہم اس کی بات نہیں سنیں گے. واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے اپنے چہروں پر ڈال لیے، اس کا چہرہ بھی ہم نہیں دیکھیں گے. وَأَصَرُّوا، اور اپنی بات پر اڑ گئے. جسے میں آج کہہ کر جا رہا ہوں، کتنے نوجوان ہوں گے جو آج یہاں ہے تو پیمان کریں گے کہ میں نکاح جب سنت کے مطابق کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں گا. میں اپنے نکاح میں ڈی جے نہیں بجنے دوں گا، میں ناچ نہیں ہونے دوں گا، میں ہاتھ پر مہندی مرد ہو کر نہیں لگاؤں گا، میں کان میں رنگ ہرگز نہیں پہنوں گا، میں گلے میں سونے کی چین نہیں لٹکاؤں گا، میں ہاتھ میں چاندی کے کڑے اور کنگن نہیں پہنوں گا. مجھے اللہ نے مرد بنایا ہے تو مرد رہ کر ہی زندگی گزاروں گا. دنیا سے اس حال میں جاؤں گا کہ لوگ مجھے مرد کہیں گے، مردانہ شان سے جیوں گا. جب اللہ نے مجھے زنانہ نہیں بنایا تو زنانہ کیفیات میں کیوں لے کر آؤں گا؟ کتنے ہیں جو اقرار اور عہد و پیمان کر کے اس پر باقی رہیں گے.
اور میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے ساتھی علماء سے کہہ رہا ہوں، ہم میں کتنے ہوں گے جو یہ اعلان کر دیں گے جس نکاح میں اللہ کا حکم توڑا جائے، اس کے نبی کو ناراض کیا جائے، اس کے رسول کی سنتوں کا کھلے عام مذاق اڑایا جائے اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی جائے، صحابہ کے دل کو تراشا جائے، قرآن کی کھلے عام احکام کی دھجیاں اڑائی جائیں، میں اس نکاح میں شرکت نہیں کروں گا۔ بھائی ہے تب بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، ماموں ہے تو روٹ جاؤں گا، چچا ہے تو اعلان بغاوت کر دوں گا اور یہ کہوں گا کہ جب تک سنت کے مطابق نکاح نہیں کرو گے اور یہ کھلے عام ڈانس گانا باجا ناچ نہیں سے بند کرو گے، نہ میں تمہاری محفل میں جاؤں گا اور نہ میں تمہارا نکاح پڑھاؤں گا۔ ہے ایسی ضرورت؟ جس دن یہ ہمت ہو جائے گی، حدیث سنانے کو تو ہم سب سنا رہے ہیں، ممبروں پہ سن رہے ہیں، لیکن عمل کون کرے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم میں جو کوئی کسی برائی کو دیکھے کیا کرے؟ اس میں شریک ہو جائے، خوب جم کر کھائے، جیسے ہی ڈھولک پہ تھاپ لگے تو یہ بھی تھرکنا شروع ہو جائے، آ جائے اس کو بھی وجد اور جھومنے لگے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تجھے اللہ نے ہاتھ دیا ہے اور یہ ہاتھ اس برائی کو مٹانے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے تو مٹا دے اس برائی کو۔ صحابہ تماشائی بنے ہوئے نہیں رہے کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے۔ ارے صاحب اگر ہاتھ آگے بڑھایا تو پردھان جی ہاتھ کٹوا دیں گے، تھانے میں جانے والا دلال پولیس سے پٹوا دے گا، جھوٹا کیس لگوائے گا اور پکڑوا دے گا، حوالات میں رہنا پڑے گا، نہیں تو چالان کٹ گیا تو جیل چلا جاؤں گا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کی سنت کے لیے تھوڑے دن بھائی آئے گا، لوگ کی سوچی کیا ہو جائے گا؟ تو بہت بڑا کیس تھوڑی لگ جائے گا۔ ارے کون سی بات کر دی آپ نے آ کر؟ ہم تمہاری طرح پاگل تھوڑے ہی ہیں، ہم تمہاری طرح دیوانے تھوڑے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہاتھ مٹانے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دے، لیکن اگر حالات ایسے نہیں ہوں، بہت زیادہ طاقت ہو ان ناچنے گانے والوں کے پاس، قوت ان کے پاس ہو، حکومت ان کے پاس ہو اور سارے گاؤں کے اوباش انہی کے ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی بات نہیں، فَلْيُغَيِّرْهُ بیدی کے بعد اگلا درجہ لے لیجئے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے تو برا کیا ہے؟ تو یہ زبان کی طاقت ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس پر ابھی کوئی پابندی اور کوئی بین نہیں ہے۔ الحمدللہ ابھی اتنی ہمت، اتنی قوت اور طاقت موجود ہے کہ زبان سے تو ہم برا کہیں گے ہی، اور جہاں ہمارا بس چلتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، فخر ہے ہمیں اس بات پر، ناز ہے ہمیں اس بات پر کہ ہم نے اپنے قریبی دوستوں، رشتہ داروں، ماموں، خالاؤں اور تمام کے سامنے یہ کہا ہے کہ اگر ہم کو شریک کرنا ہے تو بھڑیلا نہیں آئے گا، اگر ہم کو شریک کرنا ہے تو پھر نکاح کی مجلس سے پہلے ڈھولک پر تھاپ نہیں لگے گی، جہاں ہم بیٹھے ہوں گے وہاں یہ نہیں آئے گا کمینہ، جہاں ہمیں بلانا ہے یا تو اس کو راضی کر لو یا اس کو راضی کر لو، اور محفلوں سے اٹھ کر جب ہم نے اسٹینڈ لیا اور جب ہم نے قدم اٹھایا، رب تو جہاں کی قسم وہ ہاتھ جو ڈھولک پر پڑنے والے تھے وہی ٹھہر گئے، اس لیے کہ جس کو ہم سے محبت ہے وہ ہمارا احترام کرے گا اور جس کو اس سے محبت ہے وہ اسے پسند کرے گا، یہی فیصلہ ہے۔ ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں، ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اگر اس طرح صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیوں کوئی بھاگ رہا ہے یا بھاگ رہی ہے، کوئی کیوں بھگا رہا ہے اور کیوں بھگا کے لے جا رہا ہے، اسی لیے اسلام نے ناچ پر، گانے پر، میوزک پر، ساز پر، سارنگی پر، بانسری پر ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ جو قوم ان چیزوں سے دور رہے گی، اپنی آنکھوں سے کوئی عورت غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد غیر محرم عورت
کو نہ دیکھے تو اگلا فساد ہی ختم ہو جائے گا۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ اگر زبان سے بھی نہیں بول سکے، آپ ہو گئے، آپ تو چونکہ مولانا ہو، مفتی ہو، احترام ہے آپ کا، اس لیے آپ کی زبان پر پابندی نہیں، کوئی دوسرا کہہ کے دیکھتا پھر ہم اس کی اسی وقت سنائی کر دیتے تو کوئی بات نہیں۔ اگر ایسے بھی کہیں حالات پیدا ہو جائیں، زبانوں پر پیرا بٹھا دیا جائے اور زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں اور بولنے کی بھی گنجائش نہ ہو، کوئی لب کھولے اور کوئی اس کی زبان کھینچنے کے لیے آگے بڑھ جائے اور کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو، تب اللہ کے رسول نے اگلی بات کہی فَلْيُغَيِّرْهُ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر دل سے تو برا جانے، پھر دل سے تو برا جان لو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کم سے کم ہے۔ اور اے نیواڑا میں بیٹھے ہوئے ایمان کا دعوے کرنے والے نوجوانوں اور اے مسلمانوں، ہم نے وہاں بھی اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اے رب یہ بات جھوٹی نہیں ہے، تو گواہ ہے، تو سچا ہے، ان مقامات پر بھی جہاں ہم بہت کم تھے مگر اپنی نمازوں کے وقت اور اپنے سونے کے وقت ان لوگوں سے بھی جو وہاں میوزک اور سنگیت بجاتے اور اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو تیز کر دیتے، ہم ان سے کہتے یہ ہماری پریئر کا وقت ہے، یہ ہماری نماز کا وقت ہے، یہ ہماری عبادت کا وقت ہے، آواز سلو کرو یا اسے بند کرو، رب دو جہاں کی قسم ہم وہاں بھی بند کراتے تھے تو تم یہاں نہیں کرا سکتے۔ یہ سارا ٹھیکہ مولویوں نے لے لیا ہے نا، عوام کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو سنانے جا رہا تھا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات۔ آج کوئی بیٹی اور کوئی ماں عذر پیش کرے لیکن کل قیامت میں کوئی عذر پیش نہیں کر پائے گا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیوی ہیں فرعون کی، لیکن فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے، ہاں وہ کون سا فرعون جس کے بارے میں قرآن نے کہا وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ ایسی سنگین سزا دیا کرتا تھا کہ زندہ انسان کو اس جیسے پیڑ میں میخیں اس کے ہاتھوں میں، جسم میں اور اس کے سر میں ٹھوک کر زندہ مار دیا کرتا تھا۔ زندہ کے میخیں ٹھوک دی جائیں ہاتھ میں پیروں میں، زندہ انسان کی کھال اتار کر اس پر نمک اور مرچ چھڑک کر مچھلیوں کی طرح تڑپاتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ ان حالات میں بنی اسرائیل نے ایمان نہیں چھوڑا، اور بنی اسرائیل چھوڑو، وہ تو موحد تھے، وہ تو حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی اولادیں تھے، لیکن یہ قرآن بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسیہ فرعون کی بیوی ہے، اور فرعون کی بیوی اب ایمان کا اظہار کس کے سامنے کر رہی ہے؟ وہ فرعون جو میخوں والا فرعون ہے، جو ایک ہی لمحے میں 70,000 جادوگروں سے کہتا ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں کھجور کے پیڑوں پر تمہاری لاشوں کو ٹنگوا دوں گا، زندہ میں ٹھکی ہوئی ہوں گی ہاتھ اور پیروں میں، اور تم سولی چڑھا دیے جاؤ گے۔ وہ ان سے کہتا ہے وہ 70,000 اور 70,000 کو وہ اسی طرح سولی پر چڑھاتا ہے کہ موسیٰ پر ایمان کو لے چڑھا دیا۔ مگر ان جادوگروں نے بھی کہا، بھئی یہ دو نوجوان میرے دو نوجوان ہیں، یہ جو ہاں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم دونوں کو ہی کہہ رہا ہوں، یہ دونوں کیا بات ہے بھائی، کون سا دل لے کر آئے ہو میرے بھائی؟ تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، نہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ ان دونوں کی گفتگو اس وقت سے بند نہیں ہو رہی ماشاءاللہ۔ یہ سمجھ رہے میں دیکھ نہیں رہا ہوں، میں آنکھیں بند کر کے تفصیل نہیں کرتا، آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں، آپ سے بات کرنے آیا ہوں، یہ مجمع اس لیے آیا ہوا ہے، مگر یہ دو نوجوان ان کی غفلت کی
چادر دل سے نہیں ہٹ گئی. یہ بچیاں اگر باتیں کریں کوئی بات نہیں, تم جوان ہو, پھر جو ہے پھر گفتگو, پتہ نہیں بیچ میں کیا لقمہ دیتے ہیں, یا تو اچھائی کر رہے ہوں گے یا برائی کر رہے ہوں گے. اس صدی میں تیرے ہونٹوں کے تبسم کی لکیر, ہنسنے والے تیرا پتھر کا کلیجہ. بات حضرت آسیہ کی چل رہی ہے, ایمان کی چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا, اے اللہ, اے اللہ, اس امت کا حال ہم تیرے حوالے کرتے ہیں اور تیرے سپرد کرتے ہیں. اور وہی جملہ کہتے ہیں فصبر جمیل, یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے کہا تھا صبر کے سوا ہمارے پاس اور کیا ہے. بھائی مقرر چلیے اور تشریف لے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. پھر کبھی موقع ہوگا تو کبھی گفتگو ہوگی. آئندہ اگلے مقرر صاحب سے آپ باتیں سن لیجیے, کوئی بات نہیں. انیس فروری سے لے کر اب تک مسلسل سفر میں اور لوگوں کی محبت ہو رہی ہے. یہ علماء میں اس لائق کہاں ہوں, ابھی تک مجھے کہیں ایسا نہیں کہنا پڑا جہاں یہ نواڑا, یہاں مجھے کہنا پڑا. اور یہی کی خبریں میں نے اخبار میں ہی پڑھی تھی, جو حادثات یہاں باغپت میں پیش آئے تھے وہ یہی کے تو تھے, تو یہی کے تو تھے. اور میں وہاں اپنے ساتھیوں سے کہتا یہ وہ بستی ہے جہاں میں بارہا جاتا تھا, مگر یہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں ارتداد کی ہوا چل رہی ہے, ابھی ہوا نہیں, اگر نہیں غفلت سے بیدار ہوئے تو آنکھ بھی چلے گی. طوفان آئیں گے, روک نہیں پاؤ گے. اور ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ یہ علماء بے بس نظر آئیں گے, بے بس نظر آئیں گے. اگر میں نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دین سنت پر اس قوم پر لائے, ابھی بھی اگر ہمارے گھر بچے ہوئے ہیں زنجروں کی زد سے, تو ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی وجہ سے میں اور آپ تو رات دن اپنے موبائلوں میں رات کو لگ کر 2-2 بجے تک, 1-1 بجے تک بستر میں چھپ کر, بستر سے باہر نکل کر یہاں اور وہاں چیٹنگ نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں. میں نام نہیں لیتا, میری آواز ماں بہنوں کے کانوں تک جا رہی ہے, مگر ہر آنکھ گواہ ہے, دل گواہ ہے, آپ کے ہاتھ گواہ ہیں. کون سی سائٹ کلک کرتے ہو اور کیا دیکھتے ہو. اگر آج بھی اس مجمع میں اور آخری وقت میں توبہ نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے دھتکار دیے جائیں, ان سے قرآن چھین لیا جائے اور ان سے وضو کا لوٹا چھین لیا جائے, ان ہاتھوں سے تسبیح اور مصلہ چھین لیا جائے. وہ کسی کی بیٹیاں ہوں گی نا جن کا ذکر کر کے تم روتے ہو, وہ بھی تو کسی کے شہزادے ہوں گے نا کہ جن سے ایمان چھین گیا اور ایمان رخصت ہو گیا. زمانہ ہم پہ ہنس رہا ہے, حالات ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. آؤ توبہ کر لو اور طے کرو روٹی کم ملے یہ زیادہ, کتنا کھا لے گا تو, کتنی بڑی عمارت میں رہے گا, 7x7 کا کمرہ, اس میں بھی میں کتنی لمبا سو سکتا تھا. جتنا میرا جسم ہے, اس جسم کو جتنی کروٹ چاہیے, آج اتنی جگہ پر تمہارا ایک گلدستہ اور گلدان رکھے ہوئے ہیں, اتنی ہی پر 7 سال یہ جسم سو سکتا ہے, آرام کر سکتا ہے, گزار کرا سکتا ہے. اتنی ہی بڑی تو قبر بناؤ گے, اس سے زیادہ کی تو قبر کوئی کھودنے میں نہیں دے گا کہ 1 بیگھہ کی قبر کھودتے ہیں آپ کی, 2 بیگھہ کی کھودتے ہیں چودھری ہینی والا کے, ان کے لیے اتنی بڑی قبر کھودتے, اتنی ہی میں ہماری زندگی گزر سکتی ہے, گزار کے آ سکتا ہے. پھر آج
سود کا کاروبار کر کے، سود پر بزنس چلا کر، سودی لین دین کر کے، سود کا ذمہ دار بن کے، سود کا گواہ بن کے، سود کی رقموں کا ضامن بن کے کیوں بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے چلا ہے؟ ابھی موت کا فرشتہ آ گیا تو چلے جائے، اور نہیں آیا تھا، یمراج آیا نہیں تھا۔ 2020 اور 21 میں کس طرح تڑپ رہے تھے آپ، اور کس طرح رو رہے تھے تمام لوگ، بہنیں روتی تھی۔ سچی واقعہ بتاتا ہوں، میں اس وقت باہر کی دنیا میں نہیں تھا، مگر جب میں نے اہلیہ سے گفتگو کی اور بات کی فون پر، تو اس نے کہا کہ رات کے 12:30 بجے سے لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، لہذا ہم ابھی رامپور جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا مت جاؤ، اس وقت سنو ایمان والی عورت کا جذبہ کیا ہوتا ہے، اور سچائی اور صدق دل سے جو اللہ کو مانتی ہیں عورتیں، ان کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت میری بیوی نے کہا، جس کے سینے میں ایمان معظم تھا، میں اسی وقت کوئی گاڑی کرائے کی کر کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شہر رامپور اپنے باپ کے یہاں جاؤں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہاں کورونا ہو جائے اور اس میں ہماری موت واقع ہو جائے، پھر نہ جانے مجھے کون دفن کرے گا، کون نہلائے گا، کون کفنائے گا، مجھے کہاں پھینک دیا جائے گا، میری میت پر کوئی کھڑا ہوگا یا نہیں کھڑا ہوگا۔ رات کے 12 بجے کرائے کی گاڑی کر کے نکلے کہ میں اپنے باپ کے یہاں، اپنی ماں کے یہاں، اپنی بہنوں میں اور اپنے بھائیوں میں جانا چاہتی ہوں۔ اگر موت آئی بھی تو کم سے کم مجھے غسل اور کفن دینے والے میرے محرم کو موجود ہوں، مگر یہ وہ کرے جسے اللہ کا خوف ہو۔ نہیں دیکھا کتنے باپ اپنے بیٹوں کے کاندھوں کو ترس گئے، اور کتنے جنازے ہاسپٹل سے واپس نہیں آئے، نماز جنازہ نہیں ہوئی، مسجدیں رونے لگی، ویرانہ ہو گیا، خانہ کعبہ تک، مسجد نبوی تک، اور ہر مسجد ویرانی کا عالم بن گئی۔ محض 5 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، عیدگاہ نمازیوں کو ترس گئی، اور تم تھے کہ اس وقت کتنا دم بھرتے تھے کہ ہم مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، امام صاحب نماز پڑھاؤ، مگر اللہ نے جب اس عذاب کو بند لگا دیا، دنیا کی کوئی قوت اور کوئی طاقت، دنیا کی کوئی گولی اور کوئی سائنٹسٹ، کوئی ڈاکٹر اور کوئی حکومت اس عذاب کے ٹالنے پر قادر نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیے تھے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، زمانہ اس سے عاجز آ چکا تھا، مگر اللہ نے پھر دیکھا اگر یہ ہوا اور چلی، یہ ہوا اور چلی تو لوگ قحط سے مر جائیں گے، بھوک سے مر جائے گا، معصوم بچوں کی لاشیں زمین پر گر کے رہ جائیں گی، جسم کھاکر ہو جائیں گے، جانور بلبلاتے دم توڑ دیں گے۔ اللہ کو پیار آیا اور اللہ نے پھر اپنے گھروں کو اور اپنی مسجدوں کو کھولنے کی اجازت دی، دوبارہ مسجدیں کھولی گئی، خانہ کعبہ کھلا، عمرہ شروع ہوا، طواف شروع ہوا، مسجد نبوی کا صلاۃ و سلام کا دور شروع ہوا۔ یہ مدارس کے جلسے ختم ہو گئے تھے، یہ مجلسیں نہیں لگ سکتی تھی، لاک ڈاؤن تھا، اور مسجد اور امام گھر چلے گئے تھے، مدرسوں میں بھی بعض میں تالا پڑ گیا تھا، بعض امام موقع یہاں گھروں میں یہ حال ہو گیا تھا کہ تنخواہ کہاں سے آئے۔ اس اللہ کو پھر پیار آیا، اس نے پھر زمین کی طرف دیکھا، رحمت دو عالم کی امت کی طرف دیکھا، اے مسلمانوں پھر آپ کی طرف دیکھا، اور اللہ کا غضب کافور ہوا، اور اللہ اپنے غصے میں نہیں آیا، جلال میں نہیں آیا، قہر و غضب کے ساتھ نہیں آیا، اس نے پھر اس وبا کو ڈالا اور ہماری بہاریں پھر سے لوٹائیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہاں طے کرو، کوئی کرے نہ کرے، میں اپنے نکاح میں ڈی جے نہیں بجنے دوں گا، میں اپنی اولاد کی نکاح میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے اللہ سے کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ کل یہ تمہارے کام نہیں آئے گا، یہ دنیا میں کام نہیں آتا، آخرت میں کیا کام آئے گا۔ یہاں یہ طے کرو کہ کوئی سود کا کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، کوئی لیتا ہو نہ لیتا ہو، کوئی بینک سے لون لیتا ہو، نہیں، میں نہیں کروں گا، کپڑے پھٹ جائیں گے تو پیمن لگا کر پہن لوں گا، جوتا ٹوٹ جائے گا تو ننگے پیر چلوں گا، اگر چھت گر جائے گی تو پھوس اور چھپر
کی چھت میں بھی میں رہ سکتا ہوں، مگر میں سود میں اپنے آپ کو ملوث اس لیے نہیں کروں گا کہ میرا رب سود خوروں سے ناراض ہوتا ہے، اور کل جہنم میں سود خوروں کے پیٹ گھروں کی مانند ہوں گے، اس طرح جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں اور اس میں سانپ پھر رہے ہوں گے، سانپ چل رہے ہوں گے۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذرا ایمان دیکھیے، شوہر فرعون وقت ہے، وقت کا بہت بڑا ظالم اور جلاد ہے، جس کو چاہے سولی پر لٹکا دے، مگر فرعون کی بیوی نے، آسیہ نے جب ایمان قبول کر لیا اور لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا اقرار کر لیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اعلان بھی کر دیا، اور یہ اعلان کب کیا اس نے کہ جب ایک فرعون کے گھر میں باندی تھی، وہ باندی اپنی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی، کنگھا اچانک ہاتھ سے گرا اور اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے اس نے جو کنگھا اٹھایا، یا بسم رب موسیٰ کہہ کر جو کنگھا اٹھایا، تو دربار میں کوہرام مچ گیا کہ ارے فرعون کے گھر میں اس کی باندی موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتی ہے، فرعون کو رب نہیں مانتی۔ یہ خبر جا کر فرعون کو دے دی گئی، فرعون غصے میں آ گیا، تما اٹھا، اس کی گردن کو اب تک کسی نے جھکایا نہیں تھا، کون تھا جو اسے چیلنج کرتا؟ آتی اس نے کہا او معمولی سی عورت، میرے گھر کی میرے بچوں کی خادمہ، تو موسیٰ پر ایمان لائی ہے؟ اور جلادوں سے کہا اسے زمین پر گرا اور کھا لیا۔ ابھی زمین پر گرایا تھا کہ اس عورت نے استقامت دکھائی، کہا اس کو ذبح یا اس کی کھال اتارنے سے پہلے اس کی دو بیٹیاں ہیں جو اس کے دودھ سے چپٹی ہوئی ہیں، سینے پر بیٹھی ہیں، انہیں ذبح کرو۔ پہلے ایک کو ذبح کیا اور پھر پوچھا باز آتی ہے یا دوسری کو بھی ذبح کر دیں، واپس لوٹتی ہے، ایمان چھوڑتی ہے یا نہیں؟ اس ماں نے کہا ایک ذبح ہو گئی، دوسری بھی ذبح کر دو، میں اپنے کلمے سے، اپنے اسلام سے، ایمان سے نہیں کرتے۔ دوسری بھی اس کے سینے پر ذبح کر دی گئی، گرم خون ماں کی چھاتی تک اتر گیا، مگر اس نے آہ نہیں کی، کہا اب تیرا نمبر ہے، بول تجھے بھی ذبح کر دیا جائے یا کھال اتار دی جائے؟ کہا جو آزمائش تھی گزر گئی، میں اپنے مولا سے کہہ رہی تھی مولا یہ معصوم بچوں کی آزمائش کہیں میرے قدموں کو نہ ڈگا دے، کہیں میری روح کو گدلا نہ کر دے، کہیں میں ایمان سے پھسل نہ جاؤں۔ اے ظالموں، جو امتحان تھا وہ ختم ہوا، اپنی جان پر تو ہزاروں خنجر سہ کر بھی میں ایمان نہیں دینے والی ہوں، امتحان کا مرحلہ تو گزر گیا۔ اس کی بھی کھال اتاری اور اس کو تڑپا دیا گیا، مگر جب یہ خبر فرعون کے گھر میں پہنچی کہ ظالم جلادوں نے معصوم کی بچیوں کو بھی قتل کر دیا اور خادمہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، تو آج سینہ پیٹتی ہوئی، گریباں چاک کرتی ہوئی، نعرہ مستانہ لگاتی ہوئی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی اور سینہ ٹھوک کر فرعون سے کہا تو کس کس کو قتل کرے گا اور کس کس کو تباہ کرے گا، ایمان کس کس سے چھینے گا؟ میں برسوں پہلے موسیٰ پہ ایمان لے آئی ہوں، ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، لہذا مجھ پر چلا اپنی ظلم کا خنجر۔ فرعون نے کہا تو بھی نہیں بچ پائے گی، لہذا اس عورت کو جس کا نام آسیہ ہے زمین پر لٹایا گیا، میخیں ٹھوک دی گئی ہاتھوں میں، پیروں میں، سینے میں، اور اس کے بعد حکم دیا گیا ایک ایک کر کے کھال اتارنا شروع کر دو، انگلیوں سے شروع کرو تو آگے بڑھاؤ، کھال اترنا شروع ہوئی اور بار بار فرعون نے کہنا شروع کیا کہ اب باز آتی ہے یا آگے اور بڑھاؤں؟ کہا تو کتنا ہی ظلم و ستم کر لے، ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے، یہ جسم جا سکتا ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دے یا بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دے، مگر مچھ کی خوراک بنا دے یا سانپوں کو میرے جسم پر لپٹا دے، میخیں ٹھوک دے یا آگ کے تنور میں ڈال دے، آگ کے انگاروں میں مجھے تو بھون کر کے کوئلہ بنا دے، یا جسم کو تو جلتے ہوئے تیل سے آبلے جسم پر ڈال دے، ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ ایمان اگر چلا گیا تو کل جنت
سے محروم ہو جاؤں گی، موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت سے محروم ہو جاؤں گی۔ میں بھی یہ بتانا چاہتی ہوں قیامت تک آنے والی اور اس ماں اور اس بیٹی کو کہ تمہارا شوہر، تمہارا قریب کا ماحول فرعون سے زیادہ خطرناک نہیں ہوگا۔ جب میں نے ایمان نہیں چھوڑا تو محض اپنی خواہش کے لیے تم ایمان کیوں چھوڑ لو؟ بس یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب میں نے دنیا کا محل چھوڑ دیا، شاہی محل چھوڑا، تخت و تاج چھوڑا، سونے کی مسہریاں چھوڑی، سونے کے کنگن چھوڑے، خادمائیں اور باندیاں چھوڑی، غلام چھوڑے، بہتی ہوئی نہروں کا لذت اور مزہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا اے اللہ، ریشم و حریر کے پردے چھوڑے اور قالینوں پر سونا چھوڑا۔ اب میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں یہ سب کچھ قربانی میں نے آپ کے لیے کی ہے، موسیٰ کے لیے کی ہے، لہذا میرا گھر جنت میں بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس قول کو، اس کی اس بات کو، اس کے اس الفاظ کو نقل کرتا ہے، اور کب کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، یہ بات قرآن کا حصہ بن جاتی ہے، قرآن کی آیت بنتی ہے، قرآن کا جز بن جاتی ہے، قرآن کا پارٹ بن جاتی ہے، اور قیامت تک قرآن یہ